بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں ہوں ساجد حسین. کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ سے پروگرام میں پاکستان کی ان شخصیات سے آپ کو ملوائیں کہ جو ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو آج بھی میرے ساتھ ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ شعبہ ہی ایسا ہے, محکمہ ہی ایسا ہے کہ ہر وقت عوام کی خدمت اور ڈائریکٹ عوام سے انٹریکٹ ہوتا ہے. کیا کس طرح اس منصب پہ پہنچے, کتنی پیچیدگیاں آئیں اور عوام الناس کو کتنی سہولتیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی شیر جکھرانی صاحب. اور جکھرانی صاحب سے جو پورا اگر ان کا میں تعارف کرواؤں تو جکھرانی صاحب نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز ویسٹ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ جکھرانی صاحب, آپ نے ٹائم دیا ایشوز پہ بات کرنے سے پہلے, کیونکہ اتنے بڑے منصب پہ آپ ہیں, ڈی آئی جی موٹر ویز بلوچستان. بہت سارے نیچے آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہوگا, کتنا سٹاف آپ کے انڈر ہوتا ہے اور کتنا ایریا آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سعید صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا, اور آئی بیکم ویری ہیپی ٹو ریکلیکٹ اینڈ ریکال مائی ریسڈ میموریز. آج تو مجھے بچپنے سے آپ نے ساری چیزیں یاد کروانے کی کوشش کی ہے, اور میں بھی کھل کے بات کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو میرا اپنا پروفائل نمبر 1, نمبر 2 کہ کتنا اسٹاف میرے پاس ہے, نمبر 3 ایریا کون سا میں کور کر لیتا ہوں. یہ 3 اسپیکٹس ہیں سوال کے. ایسا ہی ہے. میں پہلے 2 سوال جو ہے نا وہ بعد والے 2 سوال میں پہلے لے لیتا ہوں, بالکل آسان ہے, تو اس وجہ سے باقی پروفائل پہ لمبی ڈسکشن ہونی ہے. ضرور. اسٹاف میرے نیچے نہیں ہے, ہمارا ایک ٹیم ہے. اس ٹیم کا میں آئی ایم دا فرسٹ امنگ ٹیم. میں ٹیم میں سب سے آگے ہوں. ایک ہمارا ٹیم ہے, یہ گورنمنٹ جاب ہے. اگر سرونٹ ہے تو پبلک سرونٹ ہے سارے. اگر یہ باسنگ والا اس کا اسٹائل ہے تو وہ ایک کالونیل اسٹائل ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیموکریٹیکلی کنٹرول سسٹم ہے, جہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیم بلڈ کریں اور ٹیم کو لیڈ کریں. کامیابی بھی ٹیم کی ہوتی ہے, ناکامی بھی ٹیم کی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جی آپ کے انڈر کتنا اسٹاف ہے. ایک یہ تاثر ہے جیسے فورسز میں عموماً جو جونیئر اسٹاف ہوتا ہے یا جو جونیئر افسران ہوتے ہیں, جب ان کا افسر ان کو ڈکٹیٹ یا کوئی بھی آرڈر کرتا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے یا کسی بھی ٹاسک کے لیے ان کو کہتا ہے تو وہ بالکل یس میں آنسر دیتے ہیں, تو نو کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, 2 چیزیں آپ کو بتا دوں گا. آپ کو یہ چیز, ہمارے جو پولیس ایکٹ ہے وہ 1861 والا ایکٹ ہے, وہ بنا تھا 1857 جو وار آف انڈیپینڈنس تھا ان کے پاداش پہ بنا تھا. تو صرف یہ تھا کہ جی ان کے ساتھ ان کو دبا کے رکھنا ہے. دنیا نے اپنے سارے ایکٹس چینج بھی کر لیے, کافی ریفارمس آ گئی ہیں. ابھی تک ہمارا ذہن یہ ہے کہ جی ایک ریجیمنٹل اینڈ کانسٹیپیٹڈ فورس, وہ میں کہتا ہوں کہ سب سے دقیانوسی سوچ ہماری یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے آپ نہیں آئے. اسی وقت ایک برٹش رول تھا, وہ کانسیپٹ لے کے آئے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو حکمرانی کرنی ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے تو پھر آپ تیار رہے, آپ کو جوتے سر پہ لگیں گے, آج نہیں تو کل ضرور لگنے ہیں. آپ اپنے عوام کی خدمت کرو گے, سروس ڈیلیوری دو گے. اگر آپ خدمت کرنے میں ناکام گئے تو آپ کا نام, وہ کہتے ہیں if you want to visit the indispensable go and visit the graveyards. یہ بڑے بڑے خان صاحب, میر صاحب, جناب, یہ آقائیں جو ہے نا, اگر اسی کانسیپٹ کو لے کے چلے تو سسٹم کو کولیپس ہونا ہے, کوئی اور آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر یہ ڈیموکریٹیکلی کنٹرولڈ ہوگا تو لوگ آپ سے پیار کریں گے, آپ کو ٹافیاں آفر کریں گے, آپ کی دل سے عزت کریں گے, آپ سے امید کریں گے کہ آپ سے ان کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی وابستہ ہے. اچھا ڈی ایچ صاحب, آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے, اور تعلیم اور تربیت, کیا ایک مائنڈ تھا کہ میں نے فورس ہی جوائن کرنی ہے؟ دیکھیں, میں دوسرا جو کوشچن ہے وہ میرا رہتا ہے ایریا وائز. آپ کو پتہ ہے بلوچستان 44% آف پاکستان ہے ایریا وائز, اور وہاں کے 4491 کلومیٹر ٹوٹل جو ہے آپ کا روڈ نیٹ ورک ہے. ہاں, ہمارے پاس اس وقت جو آپریشنل ہے وہ 502 کلومیٹر ہے. باقی آہستہ آہستہ سیگمنٹس میں اینڈ فیزز میں
ہم آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. یہ 2 اسپیکٹ تھے. ابھی تھرڈ جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, دیکھیں میں ایک حقیقت پسندی کی بات بتاؤں کہ ایک گاؤں کا چھوٹا سا بچہ جو ڈنگر چارتے ہیں, مطلب مویشی چارنے والا بچہ تھا. کچھ لوگوں کو دیکھ کے میں انسپائر ہو گیا. پھر آئی ڈیسائیڈڈ, آئی کنویڈ دس ٹو مائی پیرنٹس کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میری پرائمری ایجوکیشن ایک درخت کے نیچے تھا. اس کے بعد اسکول میں آئے. اسکول جو ہائی اسکول ہے محمد پور اوڈو, اس میں میں نے اللہ کے فضل سے اسکول ٹاپ کر دیا. اور جو ہمارے میٹریکولیشن ہے اس میں میں نے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کر دیا, پورا ڈسٹرکٹ. HSC جو ہم انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں, میں ٹاپر آف دا بورڈ ہوں. میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا اللہ کے فضل سے. یہ پیرنٹس اور استادوں کی دعائیں ہیں. اللہ کا فضل کرم اور رحم تو ہے ہی ہے. تو اس وجہ سے میں ٹاپر آف دا بورڈ ہوا. سوچا تھا ٹیچر بنوں گا. خواہش رشتہ داروں کی یہ تھی کہ بیوروکریٹ بنے. اور اللہ کا وہ کہتے ہیں حکمتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ میرے اوقات وہاں پہ نہیں تھی. اللہ نے اپنے شان سے مجھے دے دیا. میں آج DIG بن گیا ہوں. وہ ایک کانسیپٹ ٹیچر کا, حالانکہ ٹیچر کوئی بری بات نہیں ہے. سب سے ریسپیکٹیبل جاب جو ٹیچر ہے وہ میرا ایک خواب تھا. ایک پرائمری ٹیچر بننا خواب تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے وہ کیے. جب میں نے انٹر پاس کیا تو لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جی اب آپ کی ایڈمیشن کہاں ہونی ہے. ٹاپر آف دا بورڈ تھا تو لکیلی میری ایڈمیشن NID یونیورسٹی میں ہو گئی, اور میں نے اپنی گریجویشن NID یونیورسٹی کراچی سے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ محنت کرتے ہو نا, لیس الانسان الا ما سعی, آپ کوشش کرو گے اللہ آپ کا ضائع نہیں کرتا, یا اللہ وہی دیتا ہے جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو تھوڑی بہت یہ CSS کی بیماری لگ گئی, یہ کمیشن کی بیماری لگ گئی, اور PCS کی. تو کوشش اسی لیول پہ کی میں نے. یہ دس از مائی 5th جاب اللہ کے فضل سے, اور 5 میرے گزٹڈ جاب مجھے آفر ہوئے. تو آخری میں ٹکا اس میں پولیس میں. تو دس از شارٹ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی کیریئر اسٹارٹ ایسے کیا. سوچا تو کچھ اور تھا, بنا کچھ اور ہوں, اور یہ اللہ کے فیصلے تھے. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا, بچپنا پھر جوانی, ٹھیک ہے, شرارتی تھے آپ یا بالکل ایک سیریس آپ کی نیچر ہے, ہنسمکھ تھے آپ, اور کیسے آپ نے وہ ٹائم ایکسپینڈ کیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں صرف پڑھتا تھا, مجھے کوئی میرا دوست نہیں تھا, میں رشتہ داروں کو ٹائم کم دیتا تھا. آج اس مقام پر آپ کا فوکس بھی صرف اسٹڈی پر ہی تھا؟ نہیں, میں اسٹڈی کے ساتھ بہترین دوست کاؤنٹ ہوتا ہوں. آج بھی جتنے میرے دوست ہیں وہ بچپن کے دوست بھی آج تک میرے دوست ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے اپنا اوقات نہیں بھولا. ٹیوشن پڑھانا اور پڑھنا یہ سوشلائزیشن کا پہلا اسپیکٹ ہوتا ہے. وہ صرف اکنامک ٹرمز میں نہیں, میرا ہابی بن گیا. زبردست. اس میں سے آج تک میرا ٹائٹل بھائی جان کے طور پہ کیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جتنے میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ ماشاءاللہ ابھی اچھے اردو پہ بھی ہیں. تو ایک تو اسٹوڈنٹ میرا, وہ کہتے ہیں نا کہ لک وڈ ہیو بن, ابھی میں اس کو کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ اسٹوڈنٹ میرا بیچ میٹ بھی ہے, ابھی میرے ساتھ افسر بھی بن گئے, اور ایک ہی بیچ کے, تو ماشاءاللہ وہ بھی کہیں اچھے عہدے پہ ہیں. تو لکیلی میں اس میں بھی لکی ہوں کہ میرے اچھے دوست اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشلائزیشن ایک ٹینڈنسی ہے میرا اپنا, یہ ہے کہ کسی کو تنگ نہیں کرتا, تعلق رکھتا ہوں, نبھاتا ہوں کوشش کر کے. اور یہ نہیں ہے کہ پھر گلہ شکوہ کرنا کہ جی فلاں نے تو نہیں نبھایا. بھائی آپ اپنا کردار ادا کرو. کیا بات ہے. اپنا آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کردار مضبوط ہے نا, پھر آپ نڈر ہو جاتے ہیں, پھر گلہ شکوائیں نہیں دیتے, عورتوں والا کام نہ کرے کہ جی فلاں نے تو نہیں نبھایا. بھائی آپ اپنا کام کریں, آپ نبھا کے دکھاؤ. باقی یہ چیزیں آپ کے اس پہ ہے ہی نہیں, کردار میں نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اچھے دوست رکھے اور اچھے دوستوں سے نبھایا, اور میرے دوست آج تک نبھاتے آ رہے ہیں.
کبھی بھی وہ دیکھیں دوستی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ساجد صاحب, اگر لالچ نہ ہو نا وہ دوستی دیر پا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, بالکل. اگر لالچ ہے نا تو پھر آپ نے تو وہ دوستی کا نام بدنام کر دیا. تعلق بغیر بے لوث رکھو, امیدیں زیادہ نہ رکھو, دوست کے کام آ جاؤ, کبھی آپ ایکسپیکٹ نہ کرو, تو آپ ایک اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہو. اچھے دوست کبھی کوئی ضائع نہیں کرتا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی میموری اسکول, کالج, یونیورسٹی جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ کوئی دوستوں نے کوئی سرپرائز آپ کی برتھ ڈے پارٹی رکھی ہو, یا کوئی اسکول یا کلاسز میں جس طرح اکثر یونیورسٹیز میں طلباء و طالبات شرارتیں بھی کرتے ہیں, ایسا کوئی ایکسپیرینس رہا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا ٹاپر آف دا بورڈ, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. ایک پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ امیدیں کم ہوتی ہیں, آپ اپنا رول ادا کرتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ فرسٹ ایئر میں میرے نمبر کتنے ہیں, میں کس جگہ پہ پلیس کرتا ہوں. اپنی محنت کی. جب ایف ایس سی کے رزلٹ آیا تو میں سرپرائزنگ کی بات آپ کو بتا دوں, واقعی یہ سرپرائزنگ ہے. تو کسی بندے نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے, کوئی جیکب آباد کے جکھرانی ہے, انہوں نے ٹاپ کیا ہے. اچھا. تو بھی میں نے خود کو آئی ڈی ناٹ ٹیک مائی سیلف ایز اے پوزیشن ہولڈر. تو میں نے کہا یار ہوں گے کافی جیکب آباد میں بچے محنتی ہیں, تو وہ جس کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ دوست تھے, وہ فیس میں تو مجھے جانتے کیونکہ میرے بھائی کے دوست تھے, مجھے میرے نام سے واقف نہیں تھے. تو جیسے وہ بورڈ کے سامنے نوٹس بورڈ میں پڑھ کے واپس آ گیا, میں کہا یار ظلم تو دیکھو, ایک جیکب آباد کا بچہ ہے, اس نے پوزیشن لی ہے, اب جکھرانی کمیونٹی سے ٹرائب سے تعلق ہے اور اس نے پوزیشن لی ہے, اور یہ تو نام ہم پہلے سنا ہی نہیں ہے. تو خود انہوں نے ریپیٹ کیا علی شیر جکھرانی. میں نے کہا کیا کہتے ہیں علی شیر جکھرانی, کیا بات, اس نے پوزیشن لی ہے. فخر سے سینہ آپ کا چوڑا ہو گیا ہوگا کہ دیکھیں دنیا بول رہی ہے. بات یہ ایک قابلیت پہ ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی اور مجھے وسیلہ ملا. اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ محنت کر کے اچیومنٹ کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, پھر وہ تھوڑا سا زیادہ خوشی دے دیتا ہے. یہ شکر والا مادہ زیادہ آ گیا کہ یار اللہ کے احسان ہے, میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں. کیوں پوزیشن تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے کوئی فیملی میں کبھی کوئی پوزیشن کسی نے لی بھی نہیں ہے. ہم بڑے ایک ایسے ٹرائب سے جو جس کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم نہیں کچھ اور فیلڈیں کافی زیادہ ہوتی تھی. تو یہ چیز میری سرپرائزنگ تھی. نمبر 2 سرپرائزنگ, جو 3 میرے اچیومنٹس ہیں جو میرے سرپرائزنگ ہیں تینوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حج مشنز پہ, اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی مشن پہ میری جب سلیکشن ہوئی, میں نے کوئی باہر ملکوں میں کوئی 36 ملک میں نے گھومے اللہ کے فضل سے, اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا کے تحت. میری کوئی 7 سے 8 سال سروس ہے یونائٹڈ نیشنز کی. ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ نمبر لگے ہوئے ہیں, یہ شو کر رہے ہیں کہ کن کن ملکوں میں کہاں کہاں میری یونائٹڈ نیشنز میں سروس رہی ہے. تو میں نے کیریئر کا اسٹارٹ اپنا یورپ سے کیا اور اینڈ افریقہ میں کیا. تو اللہ کے فضل سے بہت ملک, 36 میرے اوقات نہیں ہے کہ میں 36 ملک گھوم کے ہوں. ایک سرپرائز, دوسرا سرپرائز میرا یہ تھا, تیسرا اس سے بڑھ کے ہے. وہ کون سا؟ وہ 3 سرپرائز اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی میرے زندگی کے بڑا ایک وہ کرتے ہیں. وہ میرے حج مشنز ڈیوٹی میں. کیا بات. آپ کو پتہ ہے کہ حج مشنز میں تھوڑی سی خرابیاں آ گئی تھی کافی. واجد ضیاء صاحب اس وقت جو ڈی جی ایف آئی ہیں وہ ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بالکل میرٹ پہ پراؤنسز سے آفیسرز منگائے. تو لکیلی میرا نام بھی انہوں نے انٹرویو کے لیے کال کیا, انٹرویو دے دیا, انہوں نے شارٹ لسٹ کیا. پھر وہ جو جاب ملا وہ 3-4 سال یا 5 سال جو بھی اللہ نے یہ کام ہم سے لیا, وہ ایک بہترین وہ جو خدمت تھی وہ عبادت سے زیادہ. کیا بات ہے. اور دوسری بات ملک کی ریپریزنٹیشن اور حاجیوں کی, اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا موقع آپ کو ملے. سبحان اللہ. اور وہ بھی اس لیول پہ آپ کو اسمبلی میں اپریسیشن ملی تو ٹیم کو تھی, میں بھی اسی ٹیم کا ایک کیا بات ہے اور ممبر تھا. تو اس وجہ سے یہ اللہ کے احسانات ہیں کہ 3 میرے ایسے سرپرائزنگ ہیں, میں اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا. میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. علی شیر جاکرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی آئی جی موٹر ویز. بریک کے بعد آتے ہیں.